تو دیکھیں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران آیت نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیتوں کی 2 کیٹیگری بتا دی. ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں جو محکمات ہیں، جو کمانڈمنٹس ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں. جو متشابہات ہے وہ گرے ایریا ہے، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جو لوگ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا کسی صحابیہ نے فرمایا کہ جو لوگ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں ان سے دوری اختیار کرو، کیونکہ وہ کیا کریں گے، تمہارے بھی مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیں گے. تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، وہ پوری طرح سے ہمیں یاد نہیں، کہ کہا گیا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، بہت سارے واقعات ہیں، کہیں حرام کا بیان ہے، کہیں حلال کا بیان ہے، کہیں محکمات ہے، کہیں متشابہات ہے. تو جو حرام ہے اس سے چھوڑ دو، جو حلال ہے اسے کرنے لگو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. جو واقعات ہیں ان سے سبق لو، جو محکمات ہے اس کو حکم کی طرح ایکسیپٹ کرو اور اس پر عمل کرو، اور جو متشابہات ہیں اسے چھوڑ دو. یعنی اس کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا ہے. تو جو چیز اب جیسے الف لام میم، اب یہ ہم نہیں جانتے، تو اب اس کے پیچھے پڑھنا کہ اس کا کیا میننگ ہوگا، کیا میننگ ہوگا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں جب ہم جنت میں چلے جائیں گے اپنے حساب کتاب کے بعد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر پوچھیں گے نا اس چیز کے اوپر صبر رکھے. کچھ چیزیں ایمان، اصل ایمان ہے کیا؟ ایمان بالغیب ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب نے دیکھ لیا ہوتا تو پھر کون تھا جو انکار کرتا؟ وہ تو دیکھا نہیں وہاں پر. تو جب دیکھ لیں گے تو جو لوگ کافر ہیں وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی گردنوں پہ توق ڈال دیں گے، وہ نہیں کر پائیں گے. دیکھ کر تو ہر کوئی ایمان لاتا ہے. فرعون نے کیا کیا تھا؟ جب غرق ہونے لگا تو کیا کہتا ہے کہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. تو دیکھ کر جب موت سامنے آ گئی تو پھر موت کے بعد اٹھائے جانا ہے، اس پر تو ایمان ہر کوئی لے آئے گا. اصل ایمان بالغیب ہے. تو جو غیب کی خبریں ہوتی ہیں وہ اکثر متشابہات ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. بس اس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ اللہ بھی ہے، اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اس کے مطلب برزخی زندگی بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. یہ ساری باتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچ گئی ہیں. بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی ایمان بالغیب ہے. زمین اور آسمان، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی معنی صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے کہ جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر بھی ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کبھی کجی میں مبتلا نہ کر دینا. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر. تو ہی فیاض حقیقی ہے، یعنی دینے والا ہے. پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. یہ یہاں پر آیت جو ہے یہ دعا ہے، اس کو مارک کر لیں آیت نمبر 9 میں. 8 اور 9، آیت نمبر 8 اور 9 جو ہے یہ دعا ہے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا. کفر یعنی انکار کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا جو انکار کرتے ہیں ان کو نہ ان کا مال کام آئے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر یعنی اس کا فیول بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے کہ وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ کو اللہ، اب دیکھیں یہاں پر جنگ بدر کا تذکرہ آ رہا ہے. جنگ بدر جو تھی 2 ہجری میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر پہلی اسلام کی بڑی جنگ ہے جس کے بعد اسلام نے ایک یو ٹرن لیا، اس کے بعد سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا.
ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے سریا ہو چکی تھی، جنگیں ہو چکی تھی، لیکن یہ جو تھی اصل اسلام کی بڑی جنگ ہے جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. اس میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی اور غلبہ عطا فرمایا، اور کافروں کی بڑی تعداد پر یہ 313 لوگ کیا تھے، غالب آ گئے، کیونکہ ان کا ایمان پختہ تھا. دیکھیں ابھی جو بات ہوئی تھی سورہ بقرہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعہ بتایا طالوت اور جالوت کا، اسی لیے بتایا جا رہا تھا تاکہ ان کے بھی دل کیا ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں، اور ان کو یہ مطلب یہ یقین ہو جائے کہ کم لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین ہے، اعتماد ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کم لوگ بھی زیادہ لوگوں پر غلبہ پا سکتے ہیں. جو بدر میں ان دو گروہ میں ایک نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا، مشرکان مکہ کا تھا، قریش تھے. اس میں دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہیں، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. اب جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ معجزہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں گروہ کو، کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد ڈبل دکھائی، اور مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کیا ہو گئی، ڈبل دکھائی، اپنے سے ڈبل. ہر کوئی اپنے سے ڈبل ان کی تعداد کو دیکھ رہا تھا. یعنی کافر کو ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ جو مومنین ہیں وہ کتنے ہیں، لگ بھگ 600 کے قریب ہیں. ٹھیک ہے، 600، کیونکہ مومنین کی تعداد کتنی تھی، 313، تو اس کے ڈبل کر لیں تو کتنے ہو گئے، 626 کے لگ بھگ دکھائی دے رہے تھے. اور ایمان والوں کو جو تھا اپنے سے ڈبل دکھائی دے رہے تھے. ایمان والوں کو یہ لگا کہ کافروں کی تعداد صرف 600 کے قریب ہے، ان کو دونوں طرف سے ایسا دکھائی دیا. تو کیا ہوا کہ ان کی تعداد اصل 1000 کی تھی، کافروں کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، لیکن مومنین کو یہ لگا کہ ہم 313 ہیں، وہاں پہ لگ بھگ 600 لوگ ہیں، تو ایک ایک شخص اگر دو دو سے بھی نمٹ لیا تو مطلب ہم جنگ فتح کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کی تعداد جو تھی ان کے نظر میں کم کر دی، اور ان کافروں کو ان کی تعداد دگنی دکھائی. یہاں پر بتایا گیا جو وہ کافروں کے بارے میں بتایا گیا، کافروں کو جو مومنین کی تعداد جو تھی دو چند یعنی کہ ڈبل دکھائی دے رہی تھی، اسی لیے وہ کیا ہو گئے، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رعب ڈال دیا ایمان والوں کا، جس کی وجہ سے وہ جنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت سے اور اللہ کی اذن سے ایمان والے فتح یاب ہوئے. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے یعنی کہ برانڈڈ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئندہ بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. اب دیکھیں یہاں پر 8 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے. ان کی محبت میں کیا کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور ان کی محبتوں کو مقدم کر لیتا ہے. اس میں سب سے پہلے بتایا گیا عورتوں کی محبت میں، یا اولاد کی محبت میں انسان کرتا ہے اللہ کی نافرمانیاں، یا سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت میں، مال کی محبت. چیدہ گھوڑے یعنی کہ جو برانڈڈ گھوڑے ہوتے تھے، وہ جو پہلے جو برانڈڈ گھوڑے ہوا کرتے تھے، آج کے دور میں برانڈڈ کارز وغیرہ. مویشی اور زرعی زمینیں یعنی کہ جو فارمز ہوتے ہیں، جو پلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، مویشی یعنی کیٹلز وغیرہ جو ہوتی ہیں، ان کی محبت میں، ان کی فراوانی کے چکر میں، ان کی نشو و نما، ان کے بڑھانے کے چکر میں انسان اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان کی محبت میں تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اور اللہ نے تو یہ زندگی جو سامان زندگی تمہیں دیا ہے تو چند روزہ ہیں، چند روزہ زندگی کے سامان ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے اور اسی راستے کو چن لیا ہے. اب جو بھی اس راستے پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا، یعنی کہ تمام امت محمدیہ سے مسلمہ سے فرما دیا گیا کہ لوگوں سے حجت نہ کرتے پھرو. لوگوں سے اپنے دین پر کیا ہو جاؤ، پہلے خود کیا ہو جاؤ، عمل پیرا ہو جاؤ. اور پھر لوگوں سے پوچھو کہ کیا تم دین حق کو قبول کرنے والے ہو، یعنی حکمت سے انہیں دین کی طرف بلانے کی کوشش کرو. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھ اور بوجھ کر اپنانے کی، یعنی کہ ایک تھوپنا نہیں ہے دین کو، ہم نے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے. اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی طرف آگے بلانا ہے، نہ کہ صرف گفتار کا کام لیا جائے. کردار کے غازی بنے، گفتار کے نہ بنے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمارا کام ہے لوگوں تک اللہ کی باتوں کو پہنچا دینا. کسی کو ہدایت دینا ہمارے ذمے نہیں ہے کہ کسی کے گلے پر لٹک گئے اور پھر اس کو پریشان ہی کر دیا کہ وہ دین کی طرف آتا بھی ہو تو کیا ہو جائے، اس سے گمراہ ہو جائے. دین میں بلانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے لیے دعا کی جائے. پھر کوئی بات جو ہے، آپ اگر کسی کو سدھارنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خود دعا کریں اور اس چیز پر عمل بھی کیا کریں. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچے نماز پڑھیں اور ہم خود نماز نہیں پڑھتے، تو پھر بات میں اثر نہیں پیدا ہوتا. اگر انسان عمل کرتا ہے اور پھر جو بات کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کی بات میں بھی اثر رکھ دیتے ہیں. تو جب بھی اگر کسی کے لیے آپ کچھ چاہتے ہیں تو پہلے تو دعا کر لیں، پھر اس کو حکمت کے طور پر سمجھائیں. اور کسی کی بھی اصلاح کرنا ہو تو اکیلے میں کریں. جس نے حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سدھار دیا، اور جس نے کسی کو بہت سارے لوگوں کے سامنے نصیحت کی تو اس نے اس کو بگاڑ دیا. تو مزید کچھ لوگ ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم کون ہوتے ہو ہمیں نصیحت کرنے والے. تو نصیحت کرنے کا عمل بھی اکیلے میں کیا جائے اور اللہ کی مدد پہلے طلب کی جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس میں اثر رکھنا چاہیں تو ہی اثر ہوگا. کیونکہ ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے، بندے کا کام ہے صرف خیر کو پہنچا دینا. جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے. یعنی کہ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سزا کیا ہے، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اگنور کر دیتا ہے اس چیز کو اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر لیتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہیں کر سکتی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو مل بھی گئی تو بس چند روز. یعنی جیسے یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمیں صرف 40 دن کے لیے کیا کرنا ہے، جہنم میں جانا ہے، جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی. اس کے علاوہ تو ہم جنت میں رہنے والے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں. تو جو چہیتا ہوتا ہے اسے اللہ کیا کرتا ہے، جہنم میں نہیں ڈالتا. دوسرے نصارہ نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری سزا بھگت کر چلے گئے، وہ ہمارے لیے سولی پر چڑھ چکے ہیں، اب جس کو جو گناہ کرنا ہے کر لے، اب کوئی ہمارا حساب کتاب نہیں ہونا. تو یہ غلط عقیدے ہیں جو انسان کو عمل سے گمراہ کرتے ہیں. یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ جو ہیں یہ ان کے من گھڑت باتیں ہیں. اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں چھو نہیں سکتی، اور اگر چھوئے گی بھی تو چند روز. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا کر رکھا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی قیامت. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. کہو خدایا ملک کے ملک تو جسے چاہے حکومت دے دے، ملک الملک، اے
اے بادشاہ، اے ملکوں کے بادشاہ، اے کہو خدایا بادشاہوں کے بادشاہ، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات دار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پر بہت ہی پیاری صفات بیان کی گئی ہے، اور انسان کو قدر پر جم جانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو آیت بیان کی ہے، یہاں پر کیا بیان کیا گیا کہ بادشاہت اور فقیری کس کے ہاتھ میں ہے، کس کا اختیار ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ فقیر کر دے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کسی کا کتنا برا چاہے وہ اس کو رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح عزت اور ذلت جو بھی دینا چاہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی ہمارا نا، وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر تمہارا چٹھا بھی اٹھا کر کوئی چوک پر ٹنگا دے تب بھی تمہیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اگر میں غلط راستے پر نہیں ہوں تو لوگ، ساری دنیا بھی اگر میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی مجھے ذلیل کرنے کے لیے، تب بھی اللہ ان میں بھی مجھے عزت بخش دے گا۔ نبی صلی اللہ، دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی نعوذ باللہ لوگوں نے تہمت لگا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کیا کہا؟ ازواج مطہرات، یعنی کہ پاکیزہ بیویاں۔ ان پاکیزہ بیویوں پر بھی لوگوں نے تہمتیں لگائی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی گواہی اس قرآن میں ثابت کر دی، ان کی پاک بازی کا قصہ واقعہ یہاں بیان کر دیا۔ تو سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلتوں میں عزت بخشنے پر قادر ہے، اور بہت بڑے عزت دار جو لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں نا، لوگ ہم تو عزت مال سے سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ مالدار ہے وہ عزت والا ہے۔ نہیں، بہت بڑے بڑے مالدار ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے سامنے رسوا کر دیتا ہے۔ تو عزت اور ذلت، بادشاہی اور فقیری، سارا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا ہے۔ ہدایت کا بھی ذمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہم تو، اگر جس سے بھی کوئی پرسنل گرج ہوتا یا کچھ ہوتا تو ہم تو اس سے ہدایت ہی نعوذ باللہ چھین لیا ہوتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کا، ہدایت کا، عزت اور ذلت کا، حکومت اور بادشاہی کا اور فقیری کا ذمہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور یار و مددگار، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ کافروں کو اپنا جگری دوست، وہ جو راز و نیاز والے جو دوست ہوتے ہیں نا، وہ نہ بنائے کہ ہر بات ان تک پہنچا دینا۔ یہ دوستی ایک معاملات یا معاشرات کے لیے ایک حد تک ضروری ہے، کیونکہ سلام دعا وغیرہ کرنا، کیونکہ بغیر اس کے معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن ان کو اپنا ہمراز بنا لینا، رازدار بنا لینا، اور اتنے گھل مل جانا کسی دوسرے مطلب دین کے لوگوں سے کہ ہم بھی ان کے دین کی پیروی کرنا شروع کر دیں، پھر ہمیں کوئی کراہت نہ محسوس ہو کہ ہم ان کی ہولی میں بھی شامل ہو رہے ہیں، ہم کی دیوالی میں بھی شامل ہو رہے ہیں، ہم رنگ بھی لگا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں اور ان کو برا لگ سکتا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے خلاف ایسے دوست نہ بنائیں جن کے محبت میں ہمیں پھر اللہ کے دین کو پیچھے ڈالنا پڑے۔ لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپا لو یا ظاہر کر دو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گی، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے دور کر دیا جاتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔
دیکھیں یہاں پر کہا گیا نا کہ ہمارے اور اس دن کے درمیان امدم بعیدہ، دور کا فاصلہ ہوتا. یہ ہم دعا پڑھتے ہیں نا جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب نیت باندھتے ہیں تو اللہم باعد بینی و بین خطایا، کہ اللہ ہمیں اور ہمارے خطاؤں کے درمیان دور کا فاصلہ فرما دے، تاکہ اس دن جس دن اللہ حشر کے میدان میں ہمیں کھڑا کرے تو اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرما لے، اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جائے، اور کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اپنی محبتیں عام کر دیں گے، یعنی خود بھی اس سے محبت فرمائیں گے، فرشتوں کو بھی کہہ دیں گے کہ اس سے محبت کرو، اور تمام انسانوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جائے گی. کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہے، اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر دے، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے. یعنی اللہ نے اپنے رسول سے جو کچھ کہا، جو بھی رسول بتاتے ہیں وہ سب اللہ ہی کے اذن سے بتاتے ہیں. رسول نے اپنے پلے سے اپنے آپ سے کوئی بات ہم سے نہ کہی ہے نہ کروائی ہے. اللہ نے وہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن ہے اس کو اگر پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن ہے. یعنی کہ اگر کوئی قرآن کو دیکھ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے تو اس میں کوئی تضاد، کوئی کانٹرری باتیں اس کو دکھائی نہیں دیں گی. اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم، آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. اب آل عمران کون ہے؟ آل عمران بیسیکلی دو فیملیز ہیں اسلام میں جو آل عمران کہلاتی ہیں. ایک فیملی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد میں سے، وہ بھی عمران تھے اور ان کی اولاد کو بھی آل عمران کہا جاتا ہے. ایک فیملی ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد، حضرت مریم علیہ السلام کے والد بھی عمران ہیں، تو ان کی فیملی یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کو آل عمران کہا جاتا ہے. یہاں پر جس آل عمران کی بات ہو رہی ہے وہ مریم علیہ السلام کے والد اور ان کی آل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آل عمران یہاں پر مریم علیہ السلام کی یہاں پر ابھی پیدائش کا تذکرہ ہوگا، جو کہ ایک عورت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ایک عورت بھی کیا کیا کر سکتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا. اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، یعنی بنی اسرائیل ہے سارے کے سارے، اسی لیے وہ ایک نسل سے ہیں. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں بی بی حنا، جو کہ مریم علیہ السلام کی ماں ہیں حنا، ان کے بارے میں یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. جب عمران کی بیوی کہہ رہی تھی میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہو گیا. یعنی کہ وہ بچے کو ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ وہ صرف اور صرف خدمت کرے گا دین کی. میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ حنا، حضرت حنا جو ہیں وہ دعا کر رہی ہیں کہ میری اگر اولاد ہوگی تو میں اس کو آزاد کر دوں گی تیری خدمت کے لیے، میں اسے دنیا کے کاموں میں نہیں لگاؤں گی، میں نے اس کو آزاد کر دیا کہ وہ صرف اور صرف تیرے دین کے غلبے کے لیے کام کرے. تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی. اب وہ حضرت حنا کہتی کہ یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، میں نے تو کہا تھا کہ مسجد کے لیے اپنے بیٹے کو کیا کر دوں گی، نظر کر دوں گی، اب میں کیا کروں.
اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. اب دیکھیں عورتیں بھی اپنی اولاد کا نام رکھ سکتی ہیں. ایسا کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ عورتیں نام نہیں رکھ سکتی, تو یہاں پر اس کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ حضرت حنہ نے ہی اپنی بیٹی کا نام رکھا مریم. اور میں اسے اور اس کے آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے. حضرت حنہ نے ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے, لیکن پھر بھی اس سے پہلے ہی شیطان کی پناہ مانگ رہی ہیں اس اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے. ٹھیک ہے, جس طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے, تو ہم نے بھی یہ سنت اپنانا چاہیے. سنت ابراہیمی ہے, اور حضرت حنہ نے بھی یہ کیا کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کی. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوبی قبول فرما لیا, اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہیں, اور زکریا علیہ السلام اس دور کے نبی تھے. اسی دور میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تینوں ایک ہی دور کے نبی ہیں. زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں, اور انہی کی پرورش میں حضرت حنہ نے انہیں مسجد میں رکھوا دیا کہ مسجد میں یہ پلیں گی بڑھیں گی, اور وہیں پھر زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کریں گے, ان کو پالیں گے پوسیں گے, اور مسجد کے جو کام ہے وہ ان سے لیں گے. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا, محراب یعنی کہ جو ان کے لیے ایک حجرہ, ایک چیمبر مقرر کر دیا گیا تھا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے, مسجد کے اندر ایک روم بنا دیا گیا تھا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے, وہ اسی میں پلی بڑھی اور اسی میں انہوں نے ساری تعلیم حاصل کی زکریا علیہ السلام سے. جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا, پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یہ دعا نیک اولاد کے لیے پڑھی جاتی ہے. یو کین مارک دس دعا, قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء, آیت نمبر 38. ٹھیک ہے, تو یہ آپ مارک کر لیں. اس بارے میں بہت ساری دعائیں ہیں, تو وہ آپ سب لوگ اس کو لرن کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب بھی زکریا علیہ السلام جاتے, محراب میں جاتے, تو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس ملتے. یعنی کہ وہ موسم, دیکھیں اب کے دور میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس GM فوڈز ہوتے ہیں, آرگینک فوڈز ہوتے ہیں, تو کبھی بھی کسی بھی ہم وقت میں استعمال کر لیتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے جو موسم ہوتا تھا بس وہی موسم کے پھل ملا کرتے تھے. اب زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں, تو جب بھی پوچھا کرتے تھے کہ مریم کہاں سے آئے, تو وہ کہتے تھے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے, یہ سب مجھے اللہ نے دیا ہے. اب یہ دیکھ کر کہ اللہ نے بے موسم پھل دیا ہے, زکریا علیہ السلام کو یہ بات آتی ہے ذہن میں کہ میری بھی عمر نکل چکی, میں بوڑھا ہو چکا, میری بیوی بانجھ ہے, لیکن اللہ جس طرح سے بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے, اسی طرح بے عمر اولاد دینے پر بھی قادر ہے. تو بس وہیں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا کی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. نیک اولاد عطا فرما, تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی. یعنی یحییٰ علیہ السلام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری عطا کر دی کہ زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نصیب ہوگی, ان کا نام یحییٰ ہوگا, اور وہ نبی بن کر آئیں گے, اور وہ کیا ہوں گے, سرداری اور بزرگی والے, شان والے ہوں گے, کمال درجے کا ضابطہ ہوگا, نبوت سے سرفراز ہوگا, اور صالحین میں اس کا شمار کیا جائے گا, وہ نیکوکار ہوں گے. زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا, میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا, یعنی کذالک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. عرض کیا مالک پھر تو کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دے, میں کیسے پہچانوں کہ میرے اولاد ہوگی, کوئی نشانی مجھے بتا دی جائے. نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد
اس دوران میں اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اب زکریہ علیہ السلام جو تھے 3 دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کوئی کہا جاتا ہے کہ یا تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ 3 دن تک بات نہیں کرنا، یا ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کی 3 دن تک قوت گویائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دی تھی، جس سے ان کو پتا چل گیا کہ اب میں جو ہوں صاحب اولاد ہونے والا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرما بردار بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو جا، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا، کیونکہ وہ مسجد میں پل رہی تھی، ٹھیک ہے، تو وہیں پیچھے ان کا حجرہ تھا، یعنی کہ جماعت کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا کہ تم بھی ساتھ ساتھ جب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو تم بھی اپنی جماعت کو پڑھ سکتی ہو۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اگر بیچ میں پردہ حائل ہے تو وہ نمازیں اپنی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم، ہیکل کہا جاتا ہے جو ان کی مسجد ہوتی ہے ان کو ہیکل کہا جاتا تھا، یعنی کرسچنز کا جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست یعنی ان کو کفالت کرنے والا، ان کا گارجین کون بنے گا، کون ہو، اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اب یہاں پر مریم علیہ السلام کیونکہ اللہ کی راہ میں وقف کر دی گئی تھی، اور جو عمران اور حنا تھے یہ بہت ریپیوٹیڈ فیملیز تھے، یعنی کہ بہت نیک اور پائس لوگ تھے جن کو لوگوں کے اندر بہت مقبولیت حاصل تھی۔ اب جب حضرت حنا نے مریم علیہ السلام کو وقف کیا تو لوگوں میں جھگڑے ہو گئے کہ ان کی کفالت کون کرے گا، ان کی گارجین شپ کون کرے گا، کون ان کو پالے گا، تو سب میں جھگڑے ہونے لگے۔ وہاں پر اس دور میں کیا تھا کہ لوگ قلم ڈالا کرتے تھے، یعنی اس طریقے سے وہ نکالا کرتے تھے کہ مطلب اگر کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو رکا اندازی کی جاتی ہے، اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ سمندروں میں قلم ڈال دیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب دریا میں قلم ڈال دیے جاتے ہیں تو جس کا قلم تیر جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس بازی کو جیت جاتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب وہ اس میں دریا میں قلم ڈالا تو 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ زکریا علیہ السلام کا قلم تیر گیا، باقی سارے قلم ڈوب گئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر زکریا علیہ السلام کے اس میں ان کی قیادت میں ان کی نشو و نما کی۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، بہت عزت دار ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوگا، یعنی اللہ کے بہت قریب ہوگا۔ لوگوں سے کہو، لوگوں سے گہوارے میں یعنی پالنے یعنی کریڈل میں ہی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے پالنے میں ہی لوگوں سے کلام کیا تھا، اور بڑی عمر کا مطلب یہ ہے کہ جب آخری وقت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تب بھی لوگوں سے کلام کریں گے، خطاب کریں گے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لائیں گے، ٹھیک ہے۔ آخری وقت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسائیت نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی وہ ان دین کی ہی تبلیغ کریں گے۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلے کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جائے گی اور حکمت سکھائی جائے گی، اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ تو انجیل اصل میں تورات ہی کا کنٹینیوشن ہے، تورات کے اندر جو بھی چینجز کر دیے گئے تھے اس کو انجیل میں یعنی کہ جو بائبل ہے اس کے اندر کریکشن کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی بلوغت کو پہنچ گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی تھی پالنے میں ہی، اور پھر جب وہ معجزے دکھانے کے مطلب
اللہ کے اذن سے معجزہ دکھاتے ہیں، تو یہاں پر ان کے کچھ معجزات بیان کیے گئے ہیں، ان کے کچھ میریکلز یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ یعنی کہ ایک بت بناؤں گا، نقلی مطلب مٹی سے بناؤں گا پرندہ، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے اصل پرندہ بن جاتا ہے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کو بے اذن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے مردہ کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ عطا کیا گیا تھا. میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے یعنی کہ جو پیدائش اندھے ہیں اور جو کوڑی ہیں یعنی کہ جو لیپریسی کے جو مرض میں مبتلا ہیں، برس کے مرض میں، ان کو اچھا کرتا ہوں، اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو